ریٹریسمنٹ کی کوئی لیول نہیں ہوتا. اوکے اب یہ کینڈل گرین بھی بن سکتی ہے. وہ کیوں بن سکتی ہے؟ کیونکہ پیچھے نیچے سے ایم کی نیک لائن کا بریک آؤٹ ہوا ہے. جب بھی اس کی نیک لائن کا بریک آؤٹ ہوتا ہے تو مارکیٹ آپ کو دکھائے گی کہ ایک سپورٹ کو اس نے اسکپ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ریورس کر سکتی ہے. اوکے جی اب یہاں پہ اس کینڈل نے اسکپ کیا ہے، ایک منٹ اسکپ کیا ہے 520 کا راؤنڈ نمبر کو. اوکے 20 سے ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن کی ٹریڈ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ پیچھے سر جی وہ گیپ جو کیا ہے نا اس نے، اس کینڈل ایک نے. بالکل بالکل پیچھے سب کچھ کلیئر ہوگا تب آپ کنٹینیویشن کر سکتے ہیں، ادر وائز آپ کنٹینیویشن نہیں کر سکتے. نمبر 1 ایک گیپ کا لیول، نمبر 2 کہ ایم کی نیک لائن کو ان بھی ریٹیسٹ یہ ریٹیسٹ ٹیسٹ کرنا. نہیں کیا. جی صحیح. اچھا جی 573 اب مارکیٹ کی جو اسٹرگل ہے وہ چلی ہوئی ہے. سائڈ میں راؤنڈ نمبر جو چلتے ہیں نا ان پہ پراپر نظر رکھا کریں. اوکے 550 جی کے نیچے 550 555 کے نیچے رکھا جا رہا ہے اس کینڈل کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن رات کی مارکیٹ ہے، ہر کینڈل پہ وہ گیپ کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ 555 کو وہ بریک آؤٹ کرنے کے باوجود کینڈل نے گیپ اپ کیا ہے. یہ گیپ اپ ہمیشہ ریڈ کینڈل کے لیے ہوتا ہے، لیکن آپ نے ریڈ کینڈل کی ٹریڈ نہیں کرنی کیونکہ ری ٹیسٹ ابھی بھی پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے. اوکے صحیح. جی یہ چھوٹے چھوٹے ٹریپ ہیں جو سمجھنے ہوتے ہیں. اب اس کینڈل ڈیسائیڈ کروائے گی کہ ہم نے اپورڈ ڈائریکشن میں جانا ہے. آپ نے جو ٹریڈ کرنی ہے وہ نیک لائن تک کرنی ہے. نیک لائن کے بعد اب یہ صحیح. ری ٹیسٹ چکروں میں یہ اوپر جا کے نیا ہائی بھی کریٹ کر سکتی ہے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کرے گی. اوکے صحیح. جی سر. جی لیکن اگر نیکسٹ کینڈل پہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تو اسی نیک لائن کو ایز اے سپورٹ یوز کرنا ہے. صحیح. جی اپورڈ ڈائریکشن کے لیے. ٹھیک ہوگا. ابھی تو نہیں کر سکتے نا، ابھی نہیں ڈاؤن ابھی کے ابھی چانس. ہاں اب یہ 1 سے 2 کینڈل ریٹریسمنٹ ہو سکتی ہے، نہ کہ 3. صحیح. اچھا اب ہم اس کی اسٹرگل وغیرہ سب کچھ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ. جی اچھا اب یہ مارکیٹ ہمیں دکھا رہی ہے کہ ایم بنے اس کی ریٹریسمنٹ بھی ہو چکی ہے. اب مارکیٹ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن جانا چاہتی ہے. اوکے جی اب ہم دیکھیں گے کہ سر یہ جو گرین نے گیپ اپ کیا ہے اس سے پہلے، یہ سپورٹ اس یا ریزسٹنس کی طرح کام کرے گا؟ کس کس یہ نے یہ وہ یہ جو والا کینڈل ہے، نہیں اس سے نیچے. یہ والا جی جی یہ سپورٹ یا ریزسٹنٹ کی طرح کام کرے گا؟ ہم اسے ایز اے سپورٹ لے سکتے ہیں، لیکن اونلی اس کینڈل کے لیے، نہ کہ اس کینڈل کے لیے. جی سر. جو کینڈل گیپ کرتی ہے نا اس سے نیکسٹ کینڈل کے لیے ہم ایک وہ سپورٹ اٹھا سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں ویزیبل سپورٹ. جی سر. اوکے صحیح. اب جس طرح یہ نیچے آ رہی ہے. اب میری بات یاد رکھنا. جی اوکے اب ہمارے یہاں پہ کوئی لیول نہیں ہے، ہمارے لیول شفٹ ہوں گے یہاں پہ. یہ ایک انگلفنگ کا کی لیول ہے. اب یہ ایز اے سپورٹ کام کرے گا یہاں پہ. اوکے صحیح. جو کہ اس نے اکارڈنگ ٹو مائی سیلف اسے تھوڑی سی مجھے ریجیکشن دکھائے. اوکے تھوڑی سی ریجیکشن دکھائے مجھے. اس نے اکارڈنگ ٹو مائی سیلف اسے اسکپ کر دیا. اسکپ کیا یا بریک آؤٹ کیا اس کا؟ ایک منٹ. نہیں بریک آؤٹ کیا ہوا اس نے. بریک آؤٹ کرنے کے باوجود اس نے گیپ کیا تو یہاں پہ گرین کینڈل آ سکتی ہے. لیکن ایک اور سٹوری بھی آپ نے جاننی ہے یہاں پہ کہ اوپر سے مارکیٹ ریٹریسمنٹ دے کے نیچے آ رہی ہے. جی
کہ زیادہ ہمیں یہ شورٹی ہے کہ مارکیٹ نیچے ہی جانا چاہتی ہے. اگر ریٹریسمنٹ کیے بغیر مارکیٹ یہاں سے وہ نیچے آتی تو وہ ہم اس پہ بلیو نہیں کر سکتے. صحیح. اوکے. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی اگر کنٹینویشن کرنی ہے تو کسی بھی 5 کے ملٹیپل پر اس کی کلوزنگ نہیں ہونی چاہیے جو کہ اس نے کلوزنگ کر دی ہوئی ہے. میں یہاں سے تھوڑی نیچے آئے. اوکے. تھوڑی سی بھی ریجیکشن چلے گی یہ گرین کینڈل بن سکتی ہے. وہ کیوں بن سکتی ہے؟ کیونکہ پیچھے کینڈل میں گیپ ہے اور پچھلی کینڈل کی کلوزنگ ایگزیکٹلی 500 کا رانگ نمبر پہ ہے. اگر میں صحیح. کرسر رکھوں تو آپ چیک کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اگر یہ 10 کلاسز ریگولر آپ نے لے لی، مجھے سفیان ٹریڈر بولتے ہیں. اوکے. اگر آپ کو لائف بالکل میں کوئی بھی پرابلم پیش آئی تو پھر کہنا ایکچوئل میں سیکھنے لرننگ فرسٹ آف آل تو پاکستان میں کسی ٹریڈنگ آتی نہیں ہے. اوکے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی بھی سر دوسرا الحمدللہ کافی کچھ سیکھ لیا. نہیں ابھی تو کچھ نہیں سیکھا. ابھی 10 دن میرے ساتھ لائف ٹریڈ میں چل رہا. وہی. جی جی. اوکے. سر نمبر 2 اب اس کینڈل کو 515 کے نیچے رکھا جا رہا ہے. 515. اوکے 5. اوکے. لیکن اب یہاں پہ ایک نئی سٹوری ہے یہ یاد رکھنا. اگر یہ کینڈل نے پریویسلی 515 کے رانگ نمبر کا ایک ریئل بریک آؤٹ کیا ہے. اوکے. اگر یہ کینڈل گیپ ڈاؤن نہ کرتی تو یہاں سے ایک اور گرین کینڈل فارم ہو سکتی تھی بیکوز کہ ایک دفعہ تو اس کینڈل نے بالکل 515 کو ایز اے سپورٹ لینا ہی تھا. صحیح. ٹھیک اگر ہے یہ نا. گیپ ڈاؤن نہ کرتی اگر سیم جگہ سے سٹارٹ ہوتی تو یہاں پہ یہ کبھی بھی 515 کے رانگ نمبر کا ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں بریک آؤٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ پچھلی گرین کینڈل کے تھرو ہم نے یہاں پہ فائٹ دیکھی تھی. صحیح. ٹھیک ہے نا. جی گیپ ڈاؤن ہوا دیٹس مین کہ وہ جو ریل بھی بریک آؤٹ ہوا ہے اس کی رسپیکٹ نہیں کی جائے گی. اب اس کینڈل کا ٹارگٹ ہے ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں 500 کے رانگ نمبر کو بریک کرے جو کہ اس نے کر دیا. اس نے بھی سر جی لیکن گیپ ڈاؤن کر. جی بالکل. اب یہ کینڈل آپ بالکل 500 سے ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن کی کنٹینیویشن نہیں کر سکتے. صحیح. جی سر. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں بالکل جی جی ہی آسان لفظوں میں بالکل. سمجھانے کی ایک سنگل کینڈل کی ریجیکشن کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے کیسے ٹریڈ. میرا تو پڑھانے کا طریقہ ڈیفرنٹ. اگر کسی کا مائنڈ سیٹ ہو سیکھنے کا اگر یہ کینڈل سیم جگہ سے سٹارٹ کرتی تو آپ 500 کے اوپر اگر ٹریڈ لگاتے وہ کبھی بھی 500 کے رانگ نمبر کا بریک آؤٹ نہیں کر سکتی تھی. کیونکہ پچھلی ریڈ نے نہ اس سے پچھلی کی ویک سے اوپر نیا ہائی لگایا نہ اس گرین نے اس سے پچھلی سے پیچھے پراپر پرائس ایکشن فالو کیا رہا ہے. صحیح. ہاں. اب بات رہی آپ کے ڈاؤٹ پوچھنے کی. ڈاؤٹ پوچھنے ہے کہ ڈاؤٹ کیسے آپ نے پوچھنا. اوکے. اب اس کینڈل کو یہاں سے اکارڈنگ ٹو مائی سیلف کب کوئی بھی ضرورت نہیں تھی گیپ کرنے کی. تھوڑی سی نیچے آئے تو میں اپورڈ ڈائریکشن کی ٹریڈ کروں گا لیکن ٹارگٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن جانے کا ہے کیونکہ اوپر ریٹریس دے کے مارکیٹ آ رہی ہے. صحیح. اوکے. لیکن میں کینڈل سٹک ریئیکشن کے بہاف پہ یہ ٹریڈ لی. اکارڈنگ ٹو مائی سیلف اگر ریڈ بننا ہوتا تو وہ سیم جگہ سے ریڈ بن سکتے تھے. یہاں پہ گیپ کرنے کی انہیں کوئی بھی ضرورت نہیں تھی اور پچھلی کینڈل نے ایک پچھلی ریڈ کی نسبت ایک نیا ہائی بھی کریٹ کیا ہوا ہے. بالکل. اوکے. جی. سر اس نے کسی لیول کو سکپ کیا ہے یا کیا کیا ہے اس نے کیوں نو یہ. نو نو اس نے 500 کے اوپر کلوز کرنے کے لیے گیپ کیا ہے جو کہ اس نے کر دیا ہوا ہے. اب پتہ کیا بات ہے جب بھی آپ نے کنٹینویشن کرنی ہوتی ہے پیچھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی کینڈل نے کسی بھی پریویس کینڈل کی ویک کے پیچھے نیا لو کریٹ نہ کیا ہو اور پیچھے جو کینڈل آ رہی ہیں انہوں نے گیپ نہ کیا ہو. اوکے. صحیح. انہوں نے گیپ اپ یہ ہوا ہے اپورڈ ڈائریکشن میں جانے کے لیے نہ کہ سکپ کرنے کے لیے. یہ ایک کینڈل کو پریویسلی اکارڈنگ ٹو مائی سیلف انہیں 500 کے اوپر کلوز کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے صحیح. نا.
لیکن انہوں نے ایک آپ مارکیٹ کبھی بھی کسی بھی فیک بریک آؤٹ کو ریئل بریک آؤٹ میں کنسیڈر کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کینڈل نے گیپ اپ کیا اسی 500 کو بریک کرنے کے لیے، جو کہ پچھلی کینڈل کے تھرو اسے ریزسٹنس فیل ہوا ہے. جب تک مارکیٹ اب اس کینڈل کا وہ فیل آؤٹ نہیں کرے گی، تب تک یہ مارکیٹ ڈاؤن ورڈ. ابھی بھی ایک کینڈل کا روم بچا ہوا ہے، یہ کینڈل بھی یہاں پہ گرین کی کینڈل بن سکتی ہے. ہاں سے صحیح. اب اس نے وہاں سے ریزسٹ ہو گئی ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ مارکیٹ ابھی نیچے جائے گی. نو، ایسا نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو نیچے سے ایک شورٹ ٹرم میں ایک ایم کی کنفرمیشن بھی ہو گیا اور اس کی نیک لائن یہ ہے. صحیح. اوکے، ایم سر جی کیسے بن رہی ہے؟ یہ ایم یہی تو جلوہ ہے ہمارا. یہ جلوی تو سیکھنے آئے ہیں سر جی، ہم کیسے بن رہا ہے. ایم یہ کینڈل اور یہ کینڈل کی آپ نے دیکھ لینا ہے. اوکے، یہ ایم بن رہا ہے. ان کینڈلوں کو میں آپ کو رائٹ کنفرمیشن کر کے بتا دوں. اوکے، جی جی بتا دیں. اب میری بات یاد رکھنا ہے، یہ کینڈل ریڈ بنے گی اور بہت بڑی ریڈ بنے گی، اور یہ اس کی نیک لائن کی رسپیکٹ بھی نہیں کرے گی. کیونکہ اس کا ایک ریئل بریک آؤٹ ہوا اور اوپر سے گیپ ڈاؤن کر کے مارکیٹ آئی ہے. کیونکہ اس کینڈل کو کوئی سائڈ میں 50% کا لیول فیل نہیں ہوا. مارکیٹ کا بالکل ٹارگٹ ایسے اب ہی. بھی نیچے ہی ہے. مارکیٹ اونلی یہ جو ویک کے تھرو ایک ہائی لگا تھا اس کو فل آؤٹ کرنے کے لیے اپورڈ ڈائریکشن میں موو اس نے اپلائی کیا تھا. صحیح. اوکے، ایک سنگل اگر لائف میں اچھے سے آپ نے ٹریڈنگ سیکھ لی، اس میں بہت پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے نا، کینڈل سٹک ریئیکشن کے بغیر پوری زندگی لگے رہو، کبھی بھی آپ کو ٹریڈنگ نہیں آ سکتی. دنیا میں ایسے ہی. $9 ٹریلین کا بزنس ہوتا ہے. کبھی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس سے اگر پیسے بننے لگے پھر تو کیا ہی کہنے. بالکل. جی، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کینڈل کبھی بھی ایم نیک لائن کی رسپیکٹ نہیں کرے گی، اور اس نے اس کے نیچے کلوز کروا دیا. اور گیپ اپ جو ہوا ہے وہ بھی نیک لائن کے نیچے ہی ہوا. اور ایک اور بات انٹروڈیوس کروا دوں میں آپ کے ساتھ، ٹارگٹ نیچے ہے. مارکیٹ نے اس لوور ہائی کے لیول، ہائر لو کے لیول کو ریچ کرنے جو کہ کرے گی. اگر نہ کیا تو میں خود کروا دوں گا اسے. جی سر. سر ایم صحیح. کو بنائیں، اس کا کیسے بنا ہے؟ میں وہیں جا رہا ہوں. اوکے، ایم کی کنفرمیشن میں آپ کو بتا دوں میرے جان کے ٹوٹے، دھیان سے ساری چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے. یہ بہت ہی زیادہ اسپیشل والی کلاسیں ہیں آپ کی. اوکے، جی سر. جی سر. یہ ایم ہے، یہ منی ایم ہوتا ہے، اور یہ اس کی نیک لائن ہے. ڈبلیو سر جی. ایم سوری یار، ایم سوری میرا. WM ایک ہی ہے، الٹا کرو. ہاں سوری یار، میں بھول گیا تھا. ایم اوپر ایم بنا نا تو وہ مکس ہو گیا. یہ والا جو ایم بالکل. بنا نا تو سب مکس ہو گیا. چلو ایم سوری، کوئی بات نہیں. جی سر. مارکیٹ نے اسے ریچ کرنا اور ریچ کیا اسے. میں نے بولا تھا ریچ نہ کیا تو بالکل. میں ریچ کروا دوں گا اسے. اوکے، جی سر. اچھا جی. ہم نیکسٹ اب سچویشن کیا ہوتی ہے ٹریڈنگ میں. زندگی میں کبھی بھی یہ 2 گرین آئی 3 گرین آئی، میرا منٹور تھا ساؤتھ افریقن، میرا ایک کالا منٹور تھا. اوکے، صحیح. میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھنے سے بندے کو ٹریڈنگ آ جاتی ہے. میں نے بھی ایک دفعہ $1000 بنا لیا. مجھے بھی لگتا تھا کہ مجھ سے بڑا ٹریڈر ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اس دنیا میں. ٹھیک ہے نا، وہ تو بعد میں پتا چلا نا جب کام خراب ہوا. اپنا منی مینجمنٹ ٹارگٹ کے ساتھ اگر زندگی میں لمبے عرصے کے لیے نا، وہ پاکستان میں نا وہ 2-3 لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے سگنلوں پہ لوگوں کو لگا کے ان کی زندگی جنڈ کی ہوئی ہے. لوگوں نے پاکستان میں ایسے سنا ہی. ہوا ہے ٹریڈنگ، انہیں کیا پتا کہ ٹریڈنگ بولتے کسے ہیں. ٹریڈنگ ابھی بھائیو اتنی بھی آسان نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا، بالکل صاحب. میں فوریکس کا ایکچوئل میں ٹریڈر ہوں. ٹھیک ہے نا، فوریکس بس وہ چھوڑے، وہ ایک ہے سسٹم جس وجہ سے آئی ڈونٹ لائک اینی مور دا فوریکس.
یہاں پہ سمپل طریقے سے نالج کو گین کرو، مارننگ ٹائم 10-15-20 منٹ بیٹھیں، اپنا ٹارگٹ ہنٹ کریں، جو پرافٹ کیا اور جو اپنا ڈپوزٹ ہے دونوں اکٹھوں کو وڈرول کریں، اس سے آپ اوور ٹریڈ نہیں کر سکیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں جتنے جتنے ٹریڈر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو جن کو لگتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ایسے ایسے لوگوں سے، بڑے ایکسپیرینس والوں کو نا، میں رات کو جب سوتا ہوں نا سر میں درد ہوتا ہے تو میں مثال کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اچھا ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اب یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ والا لیول ایک بہت ہی اسٹرانگ لیول ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. جی صحیح. سر. ہائر لو کے لیول کا اگر مارکیٹ میں بریک آؤٹ ہوا، دیٹس مین مارکیٹ گونا بی شفٹ ٹو دیٹ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن. یہ والا لیول ایک جی. ٹرینڈ کا ریورسل ٹرینڈ کو کرواتا ہے، لیکن یہ آسانی سے کبھی بھی بائر نہیں چاہیں گے کہ ہمارے فرسٹ ہائر لو کا بریک آؤٹ ہو، جس کی وجہ سے ہمیں وہ سیلر کا ٹرینڈ بلڈ ہو. اوکے، یہ اب ہم دیکھیں گے، یہ تھوڑی سی نا وہ رہیں گی مارکیٹ. اب اس کینڈل نے پریویس ہائر لو کے اوپر بریک آؤٹ کیا تھا، تو ایک کینڈل کے تھرو انہوں نے ریسپیکٹ کروا دی. اب دیٹس نوٹ مین کہ یہ والی کینڈل بھی اس لیول کی ریسپیکٹ کرے گی. اوکے، جب بھی کسی بھی پرٹیکولر پوائنٹ کا ایک دفعہ ریئل بریک آؤٹ ہوتا ہے، اوکے، تو اس کے بعد فیک بریک آؤٹ ہوتا ہے، تو کسی بھی لیول کا 2 دفعہ فیک بریک آؤٹ نہیں ہو سکتا. مارکیٹ ریئل ہو، او ٹی سی ہو، پرائس ایکشن سیم فالو ہوتا ہے. یہ پاکستان میں دیکھا، یہ او ٹی سی کے بھاگ کے یہ ایسے کام کرے گی، یہ سیم کام نہیں کریں گے، یہ فضول. انہوں نے آپ پاکستان میں جو ٹریڈر ہے نا، میں اب اللہ معاف کرے نام نہیں وہ گنانا چاہتا ہوں، ان میں سے 4 تو میرے اسٹوڈنٹ ہیں جن کا اونلی بیسک کلیئر ہوا ہے. صحیح. اچھا، مارکیٹ ٹارگٹ کے ساتھ جاتی ہے، مارکیٹ ٹارگٹ کے ساتھ جاتی ہے. یہ سیکنڈ ہائر لو ہے. اوکے، 95 سے اس کو وہ ریجیکشن ملی. اگر 95 میں سٹل گیپ ہے، 1 منٹ میں آپ کو نا یہاں سے ایک بہت ہی اچھی ایک اتھینٹک سی ٹریڈ نکال کے بتاتا ہوں. اوکے، اور جو ٹریڈ نکالیں گے ہم انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ سے نکالیں گے. 1 منٹ. 9 ایکچوئل میں اس نے 95 سے سپورٹ اٹھائی ہے. یہ 95 یہ نظر آ رہا ہے 395. جی سر. جی، اس نے اس سے سپورٹ اٹھائی ہے، اور اس نے نیچے سیکنڈ ہائر لو سے بھی سپورٹ اٹھائی ہوئی ہے. تو وہاں سے ہم ایک کینڈل کا انتظار کر سکتے ہیں، نیکسٹ کینڈل ریڈ میں کنورٹ ہو جائے گی. اوکے، صحیح. اور پریویسلی ایک ہائر لو کے لیول کا بریک آؤٹ ہوا، اور مارکیٹ کبھی بھی جب مارکیٹ اپ ٹرینڈ سے ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں شفٹ ہوتی ہے تو اس کو ری ٹیسٹ کیے بغیر مارکیٹ اپنا ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں موو نہیں اپلائی کر سکتی. صحیح. جی، اب یہ والی اس لیے گرین بن سکتی ہے. یہ 1 سے 2 کینڈل ریٹریسمنٹ وہ کنسیڈر کروا سکتے ہیں، لیکن اس 2 کینڈل سے جو بھی ریئل بریک آؤٹ راؤنڈ نمبر کا کروائیں گے ہم ان کو سیریس نہیں لیں گے، کیونکہ یہ اونلی صحیح. ریٹریسمنٹ کی کینڈل. اگر اس کینڈل کے تھرو اگر سائڈ میں 425 کا بریک آؤٹ یہ کروا دے فائٹ کرنے کے باوجود، آپ نیکسٹ کینڈل پہ اسی 25 کے راؤنڈ نمبر سے ایز اے سپورٹ یوز نہیں کر سکتے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ یہ کینڈل ہی ریٹریسمنٹ کی ہے، اس کی جی. 25 کے نیچے رکھا جا رہا ہے اس کینڈل کو. چیک آؤٹ. اچھا، 431 427 428. اوکے، وہ اس کینڈل کا گیپ ہے جو وہ ہے 425 کے بھی نیچے، لیکن اس سے اوپر کیا فیل ہوا ہے ایسا 430 50. اکارڈنگ ٹو مائی سیلف اسے ریڈ بننا چاہیے. صحیح. اس کا ریزن بھی پوچھے کیوں بننا چاہیے. جی سر بتائیں. یہ اس نے اوپر لیول فیل نہیں کیا کوئی، اس لیے. 1 منٹ.
یہ رات کی ٹریڈ ہے اکارڈنگ ٹو $100 پرائس رکھے ایکشن اس سے کبھی بھی 425 کے اوپر کلوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پچھلی کینڈل کو 425 سے پراپر پرابلم تھی، لیکن اس کینڈل نے جو گیپ ڈاؤن کیا وہ اگین 425 کے نیچے ہی کیا ہے۔ ایک منٹ، لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں، میں گن باکس لگانا پسند کروں گا یہاں پہ۔ اس نے 50% کا بریک آؤٹ کرنے کے باوجود گیپ کیا ہے 10 منٹ کے، یہاں ابھی کے لیے تو وہ پرائس ایکشن ذرا بھی فالو نہیں ہو رہا۔ کسی بھی لیول کا ریئل بریک آؤٹ کرنے کے بعد اگر گیپ اپ ہو 10 منٹ کو، وہ ریڈ کینڈل آنے کے لیے اپوزٹ پارٹی نے وہ گیپ کیا ہے، نہ کہ کنٹینویشن کے لیے گیپ کیا ہے۔ اگر کنٹینویشن کینڈل کر جائے، آپ اس کینڈل میں آپ اس مارکیٹ میں نہیں روک سکتے۔ پچھلا بھی یہ اگر سائیڈ میں آپ کو 25 کا راؤنڈ نمبر نظر آ رہا ہو، اس کینڈل نے اس کا بریک آؤٹ کیا، اگین اس کے نیچے آئی ہے، تو ایک منٹ 2425 اوکے، اس کینڈل نے اگین کر دیا بریک آؤٹ جی 450 پہ اس کی کلوزنگ ہے۔ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ببو جانی، ایک منٹ، یہ کینڈل لوز ہوئی ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہمارا اینالائز غلط تھا، نو جی جی نیور، نو نو نیور۔ اب یہاں پہ اگر اس کینڈل کو رسپیکٹ نہیں ملی تو آگے بھی اس کو بھی رسپیکٹ نہیں ملنی چاہیے تھی، اوکے، جو کہ نہیں ملی۔ یہاں پہ بالکل ریڈ ایسا کینڈل ہی کو ہونا چاہیے تھا، اور یہاں پہ ریڈ کینڈل کو ہونا چاہیے، اگر گرین ہے تو اس سے نیکسٹ بھی گرین ہی ہوگا، اوکے۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے ٹریپ کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ اگر ریڈ کینڈل بنے گی، اس کا ریزن ہے پچھلی کینڈل میں گیپ ہے، اور اس سے پچھلی پریویس کینڈل کی کلوزنگ ایگزیکٹلی 450 کا راؤنڈ نمبر پہ ہے۔ اگر میں کرسر رکھوں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جی سر۔ ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے ٹارگٹ کی ٹریڈ کرنی ہے، پیچھے ساری سٹوری کو انالائز کر کے ٹریڈ کرنی ہے، نہ کہ ایسے ہی۔ اگر کسی بھی کینڈل کو پروڈکٹ کرنے میں آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو 2 کینڈل کو چھوڑ کے تیسری کینڈل پہ ٹریڈ کرو، اوکے۔ جب تک آپ کا وہ ایکسپیرینس گین نہیں ہوتا تو کوشش کرو کہ 10 میں سے 3-4 اچھی سی ٹریڈ کرو، نہ کہ ہر کینڈل پہ ٹریڈ کرو۔ آپ ابھی ہر کینڈل پہ ٹریڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اپنے مائنڈ میں سوچو کہ ہر کینڈل میں ٹریڈ کرنے کا، تو وہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ نقصان اٹھائیں۔ اچھا، مارکیٹ کا ٹارگٹ ہی نیچے ہے، کیونکہ مارکیٹ نے اس ہائر لو کو بھی ری ٹیسٹ کر دیا ہے۔ مارکیٹ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں ایک منٹ 436، یہ کینڈل اس نے 430 50% کو 50% سے اوپر دی ہے اس نے نہیں، کلوزنگ۔ اس سپورٹ کا اس نے ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں بریک آؤٹ کرنے کے باوجود جی اس نے اس کے اندر، لیکن یہ لیول ایکچوئل میں ہے 435 کا راؤنڈ نمبر ہے، سائیڈ میں میرا کرسر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی اب ہم یہ مان کے چل سکتے ہیں کہ ابھی یہ پرائس ہوتی ہے، یہ پرائس چل رہی ہوتی ہے۔ میں شورٹ ٹرم میں آپ جیسے پرائس پروڈکٹ کرتے ہیں، میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ نے کیسے کرنی ہوتی ہے، یہ چیک کریں۔ لانگ ٹرم میں وہ میں بتاؤں گا، امپلسو وہ جب کریکشن ختم ہوتی ہے تو امپلس جب سٹارٹ ہوتی ہے اس میں کیسے باڈی سے باڈی یہ پرائس شفٹ ہو رہی ہے۔ اب اس کا بریک آؤٹ ہو رہا صحیح ہے، اوکے 549 اوپر کیا اسے فیل ہوا ہے 40 60 45 450 450 اوکے 450 سے وہ سپورٹ اٹھا رہے ہیں، لیکن پیچھے سڈنلی پیچھے ایک پوزیشن کا بریک آؤٹ ہوا ہے، تو یہ ریڈ کینڈل بن سکتی ہے، لیکن اسے اکارڈنگ ٹو پرائس ایکشن ایک گرین کینڈل بننا چاہیے، کیونکہ اگر یہاں پہ ریڈ کینڈل بننی ہوتی تو وہ سیم جگہ سے بھی سٹارٹ کر کے بن سکتی تھی،
यहाँ पे बिल्कुल 60 का राउंड डिफरेंट नंबर है। क्राइटेरिया, जी ये 2 डिफरेंट क्राइटेरिया है, ओके। क्योंकि पिछली इस कैंडल ने 50 के राउंड नंबर से भी रिजेक्ट हो रही है और 444 के राउंड नंबर से भी रिजेक्ट हो रही है, तो इसको ग्रीन बनना चाहिए, सही। जो कि बन गई है, ओके। लेकिन वो कैंडल बार बार हर कैंडल में गैप अप गैप डाउन, हर कैंडल में गैप अप गैप डाउन हो रहा है। मैं तो गैप अप मार्केट गैप चेंज करें डाउन सर। पकड़ लूंगा, मुझे तो आती है पकड़नी, मैं तो आप लोगों के सही। सामने पकड़ भी रहा हूँ वो एक आधे घंटे से, ठीक है ना। सिर्फ 10 क्लासेस आपने ऐसी ले ली, बाकी बेसिक वगैरह आप लोगों भी जब नए थे ना, आप लोगों को भी ऐसा लगता था कि बेसिक भी कोई चीज होती है, आपको अब पता चला अगर कैंडलस्टिक रिएक्शन नहीं आपको आता तो बेसिक कुछ भी नहीं है। सर बिल्कुल आपने वो परसों वाली क्लास में बोला था। बेसिक कुछ नहीं होता भाइयों। मैं ये नहीं है कि मसलन आप तो ऑलरेडी मुझसे सीख रहे हैं ना, आपने पे आउट किया हुआ है, अल्लाह की कसम बेसिक कुछ भी जी। नहीं होता, कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ भी नहीं होते, और ये स्ट्रेटजीज कुछ भी नहीं होती, ये एक कैंडलस्टिक रिएक्शन, इस पे सालों साल आपने प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट करना होता है। ये ओनली वन मेथड है, ठीक है ना, जिससे सही। आप परफेक्ट बन सकते हैं, इससे ज्यादा कोई भी ऐसी चीज नहीं जो, और उसके बाद आप में सब्र पेशेंट होना चाहिए, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल जी सर एक सही। क्वेश्चन ये है, जी पूछे, एक नहीं 10 पूछे, फीस किस लिए दी हुई है पूछे। सर वो आपने ना परसों वाली क्लास में बोला था कि प्राइस एक्शन और इसको राउंड नंबर को देख के कैसे ट्रेड करनी है, जी वो जी थोड़ा जी सा बताएं ना। जी 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 जब भी आपने राउंड नंबर के थ्रू आपने ट्रेड करनी है, वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें राउंड नंबर में टारगेट क्या होता है हमारा, जी ठीक है ना। टारगेट जैसे जब पीछे रेफरेंस चल रहा होता है तो आपका टारगेट होता है किसी भी प्रीवियस हाई के ऊपर हाई क्रिएट करना, ठीक है ना। तो हम उस पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास रखे ही उस पे कि हम साइड में नहीं, हम ओनली राउंड नंबर और टारगेट के साथ, उसमें मैं एक एक चीज छोटी सी छोटी आपको बता सर दूंगा। अब अब यहाँ एम बन रहा है। जी सर, वैसे अगर सही। इस साइड पे ये कैंडल्स हैं, ये जी इस साइड पे जी और इस जी साइड पे राउंड राउंड नंबर चल रहे हैं, हाँ तो इनमें हाँ। से दोनों स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे जब दोनों ही सामने आ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर नहीं होते, स्ट्रॉन्ग हमेशा रिजेक्शन होती है। नहीं मतलब ये इस जी। साइड पे मार्केट जा रही है ना, इस जी साइड पे जी मार्केट ऊपर जा मैं रही है। मैं आपकी बिल्कुल बात को अडॉप्ट कर रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि सर बिल्कुल हम यहाँ से देखेंगे तो तब इजी हमारे लिए होगा, या राउंड नंबर देखेंगे तो तब इजी होगा हमारे जी लिए, सर। ऐसा ही है, जी जी ठीक है ना। यहाँ पे भी जो कुछ होता है वो राउंड नंबर से ही होता है, तो इस साइड बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस साइड को राउंड नंबर और कैंडलस्टिक रिएक्शन कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को अडॉप्ट करें। जी सर। जी कल फिर सर जी इसकी क्लास देंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कल जो होगी हम राउंड नंबर पे ट्रेड में, यार थोड़ी सी क्लासें चलने दे, मैं आपका पीछे वाला सब कुछ बुला दूंगा। ये कईयों ने लगा 36 ट्रेंड लाइनें ऐसे ऐसे, उनकी जरूरत नहीं है, कैंडलस्टिक रिएक्शन और राउंड नंबर जो फिगर है वो देखें, अपना काम डाल दें। जी सर। सही है। हाँ इंशाल्लाह मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छा अच्छी सर, एक सवाल, एक छोटा जी सा। जी जी वो पूछे पूछे। कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा मतलब ट्रेडिंग नहीं करनी है, दिन में 4-5 करो, बस ज्यादा करोगे तो वो आप डिटेक्ट हो जाते हो, फिर आपको वो जानबूझ के लॉस करवाते हैं। लोग तो कहेंगे ये खूह में छाल मारो मारोगे। नहीं नहीं सर, ऐसे ही कंफर्म कर रहा था कि कोटेक्स वाले जो है ना, ज्यादा ट्रेड करोगे तो वो आपको वो डिटेक्ट कर नहीं लेंगे। नहीं यार, तो वो ये नहीं होता ये पाकिस्तान में ना, वो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ पढ़े लिखे जाहिल सही। लोग हैं, ठीक है ना। मैं तवक्कल अल्लाह आपको बता दूं, मैं 2018 से फॉरेक्स में था, 2019 में आईक्यू ऑप्शन में था, जब क्यूटेक्स का तो नामो निशान भी नहीं था, और इसमें इसे सही। क्यूटेक्स को तो अभी आए हुए 2-2.5 साल हुए हैं, ठीक है ना। सही।
میں پہلا بندہ ہوں پاکستان میں جو لیڈر بورڈ پہ آتا تھا، اگر نہ آئے تو وہ میرا انسٹاگرام جا کے چیک کر لو. یہ تو ابھی پیدائش ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، یہ تو ابھی 6 منتھ ہوئے ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں سب. صحیح. یہ مجھے ٹھیک ہے سر. بتانے کی ضرورت نہیں، آپ میری ایکسپیرینس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. سر جی یہ جی جو وہ تو گیپ پتہ اپ چل ہوا ہے گیا. سر جی، جی سر یہ جو گیپ اپ ہوا ہے پیچھے جو بہت بڑا اس نے گیپ اپ دیا کون سا؟ یہ یہ، والا؟ جی جی، تو اس کی بھی اس کے لیول کام کرتے ہیں؟ آف کورس کرتے ہیں، اور ریزن ہونا چاہیے کہ اسکپ کسے کیا گیا ہے. جی سر. جی یہ کینڈل دیکھ رہے ہیں، ایک یہ کینڈل ہے، ایک یہ کینڈل ہے. جس بھی دونوں کینڈل کے ایک اس کے اوپر ویک ہے، اس کے نیچے ویک ہے، یہ بھی ایک آپ کا پراپر ایسا نار کی طرح کام کرے گا. لیول ہوگا ریزسٹنس کا، جب اس کا بریک آؤٹ ہوگا ایز اے سپورٹ کام کرے گا، جو کہ یہاں پہ اسکپ ہوا ہے. اب وہی لیول ایز اے سپورٹ کام کرے گا جب تک. جی سر. اور سر آپ ہیو اے وہ گڈ ڈے. منی مینجمنٹ کی شیٹ کا بھی کچھ منی کہہ رہے تھے مینجمنٹ میں کرشن. لاسٹ میں دوں گا، ایسی دوں گا کہ آپ اچھا یاد کریں گے، اس کی ٹینشن نہیں ہے. صحیح. میں یہ ادھورا نہیں چھوڑ کے جانے والا کہیں بھی آپ کو. میں نے اسی لیے آپ کے لائیو سیشن سٹارٹ کروا دیے، اور آپ لوگوں کی جتنی فیس پے کی ہوئی ہے، بے شک وہ اس کلاس میں لائیو ٹریڈز ایک کینڈل کا ریزن، لیکن اس اپنی فیس وہ ریکور کر سکتا ہے، اس کا ذرا برابر بھی ایشو صحیح. نہیں. جی بوائز ہیو اے گڈ نائٹ، انشاءاللہ دعاؤں اوکے میں یاد رکھنا. اوکے. اور ایک اوکے اور سر، اللہ بات میں حافظ. کہنا چاہوں گا کہ کوسچن پوچھا کرو مجھے. کسی اور منٹور کی طرح نا میرے پاس اسٹوڈنٹ ہی وہ ہوتے ہیں جو فور ایگزامپل 5-6 سال سے جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ادروائز ٹوٹل اکیڈمیز کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اوکے. چھوٹے موٹے دماغ کے تو ہم صحیح. مائنڈ اس دماغ میں ہی نہیں آتے. ایسا جی ہی ہے. انشاءاللہ صبح کی کلاس میں ملتے ہیں. انشاء اللہ. خدا. اوکے سر. اللہ اوکے سر جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے.